اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پہ ہم اس وقت درجہ نہم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق رشتہ ناتا کے حوالے سے ایم سی کیوز، اس کے کثیر الانتخابی سوالات اور وضاحت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو سبق رشتہ ناتا کے اسی سلسلے کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج اس وقت ہم حصہ بے پر مشتمل جو ہمارا حصہ ہے، مختصر سوالات و جوابات پر۔ تو آج ہم اس سبق کے مختصر سوالات و جوابات کے حوالے سے پہلے گفتگو کریں گے۔ سوال نمبر 1، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب: رشتے خاندانی ہوں یا زبانی ایک مکمل حقیقت ہے۔ یہ خاندانی ہو تو خدا تعالیٰ کا عطا کردہ خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یعنی وہ رشتے جو فطری طور پہ خدا نے بنائے، جیسے اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، تو یہ خدائی پیوند ہے اور یہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو بات خدا کی طرف سے ہو اس کی پیروی ہم پر لازم ہے، اور جو چیز من جانب اللہ ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس کی پیروی یعنی اس کو ماننا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ کیونکہ دنیا کے کل فوائد و بہبود، دنیا کے تمام فائدے، تمام کامیابی، بھلا، فلاح اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے، اتحاد میں ہے، اپنے پن میں ہے فائدے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو اس کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ آپ اس تجربے سے واقف ہیں کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کس درجہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت رب العالمین نے ان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی نیچر میں، ان کی فطرت میں یہ محبت پیدا نہ کرتے تو پھر اولاد کی دیکھ بھال، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے تڑپنا، یہ ماں باپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خدا کا عطا کردہ جذبہ ہے ماں باپ کے دلوں میں، جس کی وجہ سے اولاد کی پرورش ممکن ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر خاندانی رشتے، چچا، پھوپھی، بہن بھائی وغیرہ، ہر طرح سے ہمارے کاروبار زندگی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر سب الگ الگ رہیں تو زندگی ممکن نہیں۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، اور ان کی رعایت و پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ اس طرح یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جواب ہے بیٹا کہ دنیا کی بہبود کے لیے یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے ادب اور تعظیم دو لازمی جزو ہیں۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، ان کی عزت کریں۔ ان کے بغیر دنیا کی ترقی اور بہبود ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو کون ہمارا ادب اور احترام کرے گا؟ ہمارے کاموں میں کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کل کا دور تیز ترین دور ہے، جن پر ہمارے حقوق ہیں وہ بھی ہمارا لحاظ نہیں کرتے، تو یقین کریں کہ اگر ہم ان کے خلاف ہو جائیں تو زندگی دشوار ترین ہو جائے۔ اگر ہم خدمت گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا کی بہبود اسی طرح جاری رہے گی۔ یعنی دیکھو اس جملے میں کیا کہا گیا کہ جن پر ہمارے حقوق ہیں، انسانی اعتبار سے ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پہ کتنا زور دیا۔
اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے فرض کرو اور ہم بھی ان کا جواب برائی سے دیں تو کیا ہوگا؟ زندگی مشکل ہو جائے گی. ہمیں ادب سے عزت سے رہنا ہے, ہمیں اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر ہم خدمت گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہی دنیا میں کامیابی ہے, بصورت زندگی دیگر زندگی دشوار ہو جائے گی. تو یہ زندگی کی بہبود اور کامیابی کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا, یعنی ادب اور عزت, تعظیم. سوال نمبر 3, اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کہاوت ہے, جواب شروع ہوتا ہے, ایک کہاوت ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور بالکل درست ہے کہ آج اگر ہم اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, تو آنے والے وقتوں میں ہمیں بھی عزت و احترام ملے گا. اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو یقین رکھیں کہ خدا بھی ہم سے راضی اور خوش ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی عزت کریں, اور ایسے ہی لوگوں پر پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا انعام و اکرام فرمائے گا, اور دنیا کے تمام تر فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے. پس یہ سلسلہ خدمت گزاری ہے جس سے دین و دنیا دونوں کے فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. سوال نمبر 4, ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی فرما برداری, خدمت. دیکھو میرے بچوں, جواب ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض اولین کا درجہ رکھتی ہے. پہلا درجہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو, ان کی پیروی کرو, انہیں اف بھی نہ کہو, یعنی ان کی کسی بات پر اف تک نہ کہو. اف تک نہ کہو یعنی معمولی سا ذرہ برابر بھی ناگواری کا اظہار نہ ہو, نہ الفاظ کی ادائیگی میں, نہ چہرے کے تاثرات سے, کہ تمہارا فیس ایکسپریشن بتا رہا ہو کہ تمہیں ماں باپ کی بات بری لگ رہی ہے. ایسا بھی کرنے کی اجازت اولاد کو نہیں دی گئی ہے. کہ جس طرح وہ تمہیں بچپن میں محنت و مشقت کر کے پالتے ہیں, تم بھی ان کے بڑھاپے میں بالکل اسی طرح ان کی خدمت میں حاضر رہو. ان کی غرض دریافت کرنا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی خوشی کیا ہے, اور اسے پورا کرنا اولاد کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. نشست و برخاست میں, نشست و برخاست, اٹھنے بیٹھنے میں ماں باپ کی تعظیم فرض ہے. مطلب ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے اگر وہ کہیں بیٹھے ہیں تو اولاد اس مقام سے اونچی جگہ پہ نہ بیٹھے کہ اولاد اوپر بیٹھی اور ماں باپ نیچے ہوں. یہ بھی ماں باپ کا ادب ہے میرے بچوں. ان کی بات کو رد کرنا جائز نہیں, ان کی بات کو منع کرنا جائز نہیں ہے. ماں باپ کے سامنے با ادب رہنا ضروری ہے, کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. مکافات عمل, جیسا آج کرو گے ویسا کل بھرو گے. پلٹ کر آتے ہیں اعمال. آج آپ جیسا سلوک ان کے ساتھ روا رکھیں گے, کل آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سلوک کرے گی. سوال نمبر 5, جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یعنی نافرمان اولادوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو میرے عزیز طالب علموں, جواب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, لکھا ہوا, ٹائپ کیا ہوا, کہ ماں باپ اس دنیا میں ہماری پیدائش و پرورش کا ذریعہ ہے. ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا.
اور ہمارے دنیا میں آنے کے بعد یہ ماں باپ ہی ہیں جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے. نیستی یعنی جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا نام و نشان نہ تھا، ہمیں اللہ پاک نے ماں باپ کے ذریعے وجود بخشا، ہستی دی. وہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ہماری تربیت کرتے ہیں. اس لیے ان کی تعظیم، ان کی عزت اور ان کا حکم بجا لانا، ان کے احکامات کو ماننا ہم پر فرض ہے. جو لوگ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں. صاحب اقبال عزت دار، دنیا میں عزت ملتی ہے. اور جو اپنے والدین کے تابع و فرما بردار نہیں ہوتے وہ بد اقبال اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں. دنیا میں پھر رسوائی، بے عزتی ان کا مقدر ہے. جو اپنے ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو مانتے ہیں، دل میں اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، آج میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں یا اتنی بڑی ہو گئی ہوں، اپنے پیروں پہ چلتی ہوں، چلتا ہوں، اپنی زبان سے بولتا یا بولتی ہوں، تو غور کرو میرے بچوں، جب تم چھوٹے تھے نہ تمہیں چلنا آتا تھا نہ بولنا آتا تھا. یہ ماں باپ کی پرورش اور محنت تھی جس نے تمہیں اس قابل بنایا. تو اپنے ماں باپ کی محنت کا احساس کرو. ماں باپ تمہارے لیے خدا نے جنت حاصل کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. تو جناب جو اپنے ماں باپ کی پرورش کو مانتے ہیں وہ دنیا میں ہر شخص کے حقوق و فرائض کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اللہ کے حقوق نعمت کو بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ جو کہ آنکھوں سے بھی اوجھل ہے اور دیتا لیتا دکھائی بھی نہیں دیتا. خدا کو کیسے پہچانو گے؟ ماں باپ تو تمہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کی نعمتیں جو استعمال کرتے ہو، تمہیں خدا نظر تو نہیں آ رہا کہ تمہیں دے رہا ہے. یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ نعمتیں خدا نے دی ہیں. لیکن جب تم ماں باپ کی محنت اور ان کی دی ہوئی نعمتوں اور خدمات کو انکار کر دو گے تو خدا کی نعمتوں کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے. اس کے بعد میرے بچوں ہم اس سبق کے اگلے حصہ یعنی جیم کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بیانیہ سوالات و جوابات پر مشتمل ہے. پہلا سوال، تفصیلی سوال بیٹا، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں تحریر کریں. یہ کتاب میں آپ کے سوال نمبر 3 پہ موجود ہے. نثر پارہ یعنی پیراگراف، پہلے آپ اس کا مطالعہ کیجئے. اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے. اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج خردوں سے توقع رکھتے ہو. اس جواب کے لیے بیٹا پیراگراف کی تشریح کے لیے جواب کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ ہوگی حوالہ سبق و مصنف. مندرجہ بالا سبق رشتہ ناتا ہماری اردو کی نصابی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور یہ سبق مقالات محمد حسین آزاد سے ماخوذ ہے. یہ جناب سبق کا اور مصنف کا حوالہ دے دیا. اس کے بعد تعارف مصنف. مولانا محمد حسین آزاد ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں. آزاد آپ کا تخلص اور شمس العلماء کتاب ہے. آپ آب حیات، یہ آگے اب ان کی چند کتابوں کے نام ہیں، جس میں پہلا نام ہے آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص الہند جیسی مشہور و معروف کتابوں کے تخلیق کار بھی ہیں، تحریر کرنے والے مصنف ہیں. آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد بھی رہے. آپ اس دنیا سے 1910 میں رخصت ہوئے. سیاق و سباق، اس سبق میں محمد حسین آزاد صاحب نے رشتوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. ان تمام ریفرنسز اور حوالوں کے بعد آپ اس پیراگراف کی جو کہ شروع میں آپ کو بیان کیا گیا اس کی تشریح کریں گے جو سوال میں پوچھا گیا ہے. تشریح. اس نثر پارے میں مصنف محمد حسین آزاد
اپنے قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، اولادوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کی بات نہیں مانو گے، ان کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان سے سرکشی یعنی نافرمانی کرو گے، تو زیادہ ممکن یہی ہے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے۔ اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ پھر بھی تم کسی انسان سے تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اپنے والدین کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا جو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی۔ تو جو شخص اپنے والدین اور بزرگوں کی اطاعت و خدمت کرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب جملہ، اس سبق کے جملے کی وضاحت۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا حوالہ سبق ہوگا کہ مندرجہ بالا جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف۔ اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور جناب اس کے بعد اس جملے کی وضاحت یا تشریح۔ اس جملے میں مصنف رشتوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی رشتے دور کے بھی ہوتے ہیں اور قریب کی بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی سگے بہن بھائی ہیں، قریبی رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے کزنز ہیں، یعنی ان کے بہن بھائی رشتے کے، آپ کے خالہ، خالو، ماموں وغیرہ، چچا وغیرہ، وہ تھوڑے دور کے رشتے ہو گئے اس نسبت سے۔ پھر ان کے بچے، ان کے آپ کے جو کزنز ہیں، جو آپ کے ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائی ہیں، وہ اور تھوڑے دور کے رشتے ہو گئے۔ تو یہ رشتے قریب کے بھی ہوتے ہیں اور دور کے بھی۔ جب انسان اپنے ان رشتوں کو نبھاتا ہے تو اسے قانون ادب یعنی رشتوں کی پاسداری کہا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، ادب اور تعظیم رعایت دنیا کی بہبود اور کاروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بے توجہی یا بے ادبی سے پیش آئیں گے تو کون ہمارا وقت پر ادب یا کام کرے گا؟ اس کی وضاحت کے لیے بھی بیٹا وہی طرز عمل اختیار کیا جائے گا۔ حوالہ سبق، مندرجہ بالا جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ سبق رشتہ ناتا سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد حوالہ مصنف، اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ تشریح، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے رشتے ناطے پیدا کیے۔ دیکھو، انسان معاشرے میں ایک دوسرے سے مل کر ہی رہ سکتا ہے، تنہا اکیلا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ تو ان ضرورتوں کو آسان کرنے کے لیے رب العالمین نے رشتے ناطے پیدا کیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت اور رحم پیدا کیا۔ اسی بات کو محمد حسین آزاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری عزت کون کرے گا؟ جواباً وہ بھی ہماری توہین کریں گے، اور جب ہم کسی کے ساتھ بے توجہی کا برتاؤ کریں گے تو دوسرا بھی ہم پر توجہ نہیں دے گا۔ یہ لین دین کی دنیا ہے، اگر ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو وقت ضرورت کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہی کاٹیں گے جو کہ بوئیں گے۔ سوال نمبر 4،
مندرجہ بالا سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کریں. ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف. مندرجہ بالا سبق ہماری اردو کی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور یہ سبق مقالات محمد حسین آزاد سے ماخوذ ہے. تعارف مصنف. مولانا محمد حسین آزاد ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. آزاد آپ کا تخلص اور شمس العلماء خطاب ہے. آپ آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص الہند جیسی مشہور و معروف کتابوں کے مصنف ہیں. یہ کتابیں آپ نے تحریر کی. آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد بھی رہے. آپ اس دنیا سے 1910 میں رخصت ہوئے. حوالہ مصنف کے بعد ہیڈنگ ہوگی خلاصہ سبق. اب ہم اس سبق کے خلاصے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. رشتہ ناتا ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. خدا کی طرف سے بنایا گیا. یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں ان کو نبھانا چاہیے اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے. ہر رشتے کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے. ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں. ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے. دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے بچوں کہ آپ باادب ہوں، بڑوں کی عزت کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، تو ہی کامیاب ہوں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کون ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہم رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. جو ہمارا بزرگ ہو اس کی خدمت کریں، جو بھی بڑا ہے خدمت کریں اس کی، اور دنیا اور آخرت کا فیض حاصل کریں. اگر ہم اپنے والدین سے خودسر اور سرکش رہیں گے، بے ادب رہیں گے، بدتمیز رہیں گے، نافرمان رہیں گے، باغی بنیں گے ماں باپ کے، تو ہماری اولاد بھی ہم سے ایسا ہی کرے گی. جو بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے نہیں کر سکتا. بہت اہم جملہ ہے بچوں یہ، کہ جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کی عبادت بھی محروم ہو جاتا ہے اس لطف اور مزے سے جو اللہ کی عبادت میں اللہ نے رکھا ہے. کس برے عمل سے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے. جو والدین کے حقوق کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیسے مانے گا؟ جو نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا دکھائی بھی نہیں دیتا. اول درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہزاروں نعمتیں عطا کی. اس کی عبادت اور اطاعت ہر حال میں واجب اور فرض عین ہے. دوسرا مرتبہ والدین کا ہے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہے. مصنف نے یہ ساری باتیں اس ترتیب سے بیان کی ہیں. ان کے احکام یعنی ماں باپ کے احکامات فقط ہمارے فائدے کے لیے، صرف ہمارا بھلا ہے اس میں. جو اولادیں ماں باپ کا کہنا مانتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ان کی کسی بات کو رد نہ کریں، ان کی رضامندی معلوم کریں. والدین کے بعد استاد کے رشتے کا بیان ہے. استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری روحانی پرورش کرتا ہے. نانا نانی دادا دادی ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، ان کا احترام و تعظیم بھی لازم ہے. اسی طرح ددیالی اور ننیالی. ددیالی یعنی دادا کے خاندان سے باپ کے طرف سے رشتہ دار، ننیالی نانا نانی والدہ کی طرف کے رشتے. تمام رشتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بھائی ہماری قوت بازو ہوتے ہیں، بھائی دوسرے بھائی کی طاقت ہوتا ہے. بڑے بھائیوں کا احترام کریں، بہنوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے. بہنوں سے بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے رہیے، بہت خیال رکھیں، بہت پیار دیں ان کو.
بہنیں بہت پیار کرنے کے قابل ہوتی ہیں، بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، آپ سے بڑا کوئی بھی رشتہ، کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں تو ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، وہ باشعور ہیں، لہٰذا ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ یقین رکھیں کہ ہمارے بڑے ہم سے جو کہہ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہوگی بیٹا خلاصے میں تبصرہ۔ مصنف دراصل اس سبق میں انسان کا خدا سے اور پھر دنیا سے ملنے والے رشتوں اور تعلقات کو خدائی پیوند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اول مرتبہ دنیا میں بندے کا خالق سے اور اس کے بعد دنیاوی رشتوں سے ہے، اور ان رشتوں سے ملنے والے اصول و ضوابط قوانین ادب میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جیسا اپنے خردوں کے ساتھ کریں گے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، کل ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ سبق کا مرکزی خیال مصنف کے تعارف کے ساتھ۔ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف بالکل وہی جملے اور الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے پچھلے خلاصے میں پڑھا۔ اب وہاں خلاصہ پوچھا گیا تھا، یہاں سوال ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ کے بعد ہم اس کا بنیادی نقطہ تحریر کریں گے کہ مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے عناصر خمسہ میں سے ایک ہیں جو مسلمان میں فکری بیداری کے خواہش مند تھے۔ رشتہ ناتا محمد حسین آزاد کی خوبصورت تحریر ہے جو کہ 9 کلاس میں آپ کے اردو میں نصاب کا حصہ ہے۔ آزاد کے زمانے میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی رشتے ناتوں کی قدر کم ہو رہی ہے، حق ادا نہیں کیا جا رہا اور فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں، تناظر یعنی پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں لکھا گیا محمد حسین آزاد کا یہ مضمون مسلمانوں کی بکھری ہوئی فکری سوچ کو ایک راہ سجھانے کا، یعنی ایک راستہ دکھانے کی بہترین کاوش ہے۔ کاوش، کوشش، ٹھیک۔ اس مضمون کا مرکزی خیال یہی ہے کہ رشتے خدائی پیوند ہوتے ہیں اور ٹوٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، رشتہ داریاں نبھائیں اور انہیں مضبوط کریں۔ ہر رشتہ ناتا اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر کسی سے بے رخی سے پیش آئیں گے، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے تو وہ بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے فیض حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے والدین سے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں، جو ہمیں عدم سے دنیا میں لانے کا سبب ہیں۔ جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ نے ماں باپ کے ذریعے ہمیں زندگی بخشی۔ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے۔ استاد ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، ان کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے۔ پھر ددیال اور ننیال کی رشتہ داریاں، سب کی عزت و احترام ہم پر فرض ہے، ان کا حق ہے۔ بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مختصر سا تبصرہ لکھیں گے کہ مصنف دراصل اس سبق میں انسان کا خدا سے اور پھر دنیا سے ملنے والے رشتوں اور تعلقات کو خدائی پیوند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اول مرتبہ دنیا میں بندے کا خالق سے ہے، رب سے، اللہ سے، اور اس کے بعد دنیاوی رشتوں سے، اور ان رشتوں سے ملنے والے اصول و ضوابط قوانین ادب میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جیسا اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے کل ویسا ہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ وہی شعر دوبارہ دہرایا گیا ہے جو خلاصے میں ہم نے پڑھا کہ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ تو عزیز طالب علموں، الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق
رشتہ ناتا تکمیل تک پہنچا. امید ہے کہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ، یہ لیکچر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں، امتحانی نقطہ نگاہ سے تیاری کرنے میں اور بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے میں انشاءاللہ العزیز معاون و مددگار ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ تمام طالب علموں کا شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.